وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ اور میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری مخالفت میں آ کر ان عذابوں کے لیے آمادہ ہو جاؤ جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اللہ ہی کی طرف جھک جاؤ، یقین مانو کہ میرے رب اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والے اور بہت محبت کرنے والے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، شعیب تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تو تمہیں اپنے اندر بہت کمزوری کی حالت میں پاتے ہیں۔ اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تمہیں سنگسار کر دیتے، ہم تو تمہیں کوئی حیثیت والی ہستی ہی نہیں گنتے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اللہ کو پسے پشت ڈال رکھا ہے؟ یقیناً اللہ میرے پروردگار جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ میری عداوت اور بغض میں آ کر تم اے میری قوم کے لوگوں اپنے کفر پر اور اپنی گنہگاریوں پر جم نہ جاؤ، ورنہ تمہیں وہ عذاب پہنچے گا جو تم سے پہلے سے ایسے کاموں کے کرنے والوں کو پہنچا ہے، خصوصاً قوم لوط جو تم سے قریب زمانے میں ہی گزری ہے اور قریب جگہ میں ہے۔ تم اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو، آگے کے لیے گناہوں سے توبہ کر لو، ایسا کرنے والوں پر میرے رب بہت ہی مہربان ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ ابو لیلہ کندی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کا جانور تھامے کھڑا تھا، لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، آپ نے اوپر سے سر بلند کیا اور یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا میری قوم کے لوگوں مجھے قتل نہ کرو، تم اس طرح تھے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر دکھائیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہٹ درمی۔ قوم مدین نے کہا کہ اے شعیب، آپ کی اکثر باتیں ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں، اور خود آپ بھی ہم میں بے انتہا کمزور ہیں۔ سعید رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ آپ کی نگاہ کم تھے آپ بہت ہی صاف گو، یہاں تک کہ آپ کو خطیب الانبیاء کا لقب حاصل تھا۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے کمزور کہا گیا ہے کہ آپ اکیلے ہی تھے، مراد اس سے آپ کی حقارت تھی، اس لیے کہ آپ کے کنبے والے بھی آپ کے دین پر نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی برادری کا لحاظ اے شعیب نہ ہوتا تو ہم تو پتھر مار مار کر آپ کا قصہ ہی ختم کر دیتے، یا یہ کہ آپ کو دل کھول کر برا کہتے۔ ہم میں تمہاری کوئی قدر و منزلت، رفعت و عزت نہیں۔ یہ سن کر شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو تم مجھے میری قرابت داری کی وجہ سے چھوڑتے ہو، اللہ کی وجہ سے نہیں چھوڑتے۔ گویا تمہارے نزدیک قبیلے والے اللہ سے بھی بڑھ کر ہیں، اللہ کے نبی کو برائی پہنچاتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ افسوس تم نے کتاب اللہ پیٹھ پیچھے ڈال دی، اس کی کوئی عظمت و اطاعت تم میں نہ رہی۔ خیر اللہ تعالیٰ تمہارے حال و احوال جانتے ہیں، وہ تمہیں اس کا پورا بدلہ دیں گے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ
وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جب ہمارا عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو آواز سخت کے عذاب نے دھر دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے ہوئے مردے ہو گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسے دوری ثمود کو ہوئی، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم ٹھیک اور درست تھا ہی نہیں۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیشرو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے گئے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو تھک کر فرمایا کہ اچھا تم اپنے طریقے پر چلے جاؤ، میں اپنے طریقے پر قائم ہوں۔ تمہیں قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والے عذاب کن پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک جھوٹا کون ہے۔ تم منتظر رہو، میں بھی انتظار میں ہوں۔ آخر ان پر بھی عذاب الہی اترے۔ اس وقت اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام اور مؤمن بچا دیے گئے، ان پر اللہ کی رحمت ہوئی اور ظالموں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ وہ جل بجھے بے حس و حرکت رہ گئے، ایسے کہ گویا کبھی اپنے گھروں میں آباد ہی نہ تھے، اور جیسے کہ ان سے پہلے کے ثمودی اللہ کی لعنت کے محل بنے تھے، ویسے ہی یہ بھی ہو گئے۔ ثمودی ان کے پڑوسی تھے، اور کفر میں اور بد امنی میں انہی جیسے تھے، اور تھیں بھی یہ دونوں قومیں عرب کی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ فرعون سردار قوم قبط اور اس کی جماعت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور ظاہر باہر دلیلوں کے ساتھ بھیجا، لیکن فرعونیوں نے فرعون کی اطاعت نہ چھوڑی، اسی کی گمراہ روش پر اس کے پیچھے لگے رہے۔ جس طرح یہاں انہوں نے اس کی فرمانبرداری ترک نہ کی اور اسے اپنا سردار مانتے رہے، اسی طرح قیامت کے دن اسی کے پیچھے یہ ہوں گے، اور وہ اپنی پیشوائی میں انہیں سب کو اپنے ساتھ ہی جہنم میں لے جائے گا اور خود دگنا عذاب برداشت کرے گا۔ یہی حال بروں کی تابعداری کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے بھی کہ اے اللہ، انہی لوگوں نے ہمیں بہکایا، آپ انہیں دگنا عذاب دیجیے۔ اس عذاب آنکھ پر یہ اور زیادتی ہے کہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ یہ لوگ ابدی لعنت میں پڑے۔ قیامت کے دن کی لعنت مل کر ان پر دو لعنتیں پڑ گئیں۔ یہ اور لوگوں کو جہنم کی دعوت دینے والے امام تھے، اس لیے ان پر دوہری لعنت پڑی۔ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ومنهم شقي وسعيد۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم اے نبی آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض بالکل نابود ہو گئیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ جب کہ آپ کے پروردگار کا حکم آ پہنچا،
بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ آپ کے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتے ہیں۔ بے شک اللہ کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم جو دیر کرتے ہیں وہ صرف ایک معین مدت تک ہے۔ جس دن وہ آ جائے گا مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، سو ان میں کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبیوں اور ان کی امتوں کے واقعات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان بستیوں والوں کے واقعات ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے اے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں کی بعض بستیاں تو اب تک آباد ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں۔ ہم نے انہیں ظلم سے ہلاک نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے کفر و تکذیب کی وجہ سے اپنے اوپر اپنے ہاتھوں ہلاکت لے لی، اور جن معبودان باطل کے سہارے انہیں تھے وہ بر وقت انہیں کچھ کام نہ آ سکے، بلکہ ان کی پوجا پاٹ نے انہیں اور غارت کر دیا۔ دونوں جہاں کا وبال ان پر آ پڑا۔ جس طرح ان ظالموں کی ہلاکت ہوئی، ان جیسا جو بھی ہوگا اسی نتیجے کو وہ بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ المناک اور بہت سخت والی ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے کر پھر پکڑنے کے وقت ناگہاں دبا لیتے ہیں، پھر مہلت نہیں ملتی۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ کافروں کی ان ہلاکتوں اور مومنوں کی نجاتوں میں صاف دلیل ہے ہمارے ان وعدوں کی سچائی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کیے ہیں، جس دن تمام اول و آخر کے لوگ جمع کیے جائیں گے، ایک بھی باقی نہ چھوٹے گا، جیسا کہ اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 47 میں فرمایا۔ وہ بڑا بھاری دن ہے، تمام فرشتے، تمام رسول، تمام مخلوق حاضر ہوگی۔ حقیقی حاکم عادل کافی اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے۔ قیامت کے قائم ہونے کی دیر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات پہلے ہی مقرر کر چکے ہیں کہ اتنی مدت تک دنیا بنی آدم سے آباد رہے گی، اتنی مدت خاموشی پر گزرے گی، پھر فلاں وقت قیامت قائم ہوگی۔ جس دن قیامت آ جائے گی کوئی نہ ہوگا جو بلا اجازت اللہ کے لب بھی کھول سکے مگر رحمان جسے اجازت دیں اور وہ بات بھی ٹھیک بولے۔ تمام آوازیں اللہ رحمان کے سامنے پست ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث شفاعت میں ہے، اس دن صرف رسول ہی بولیں گے اور ان کا کلام بھی صرف یہی ہوگا، اے اللہ سلامت میں رکھیے، اے اللہ سلامت میں رکھیے۔ مجمع محشر میں بہت سے تو بد ہوں گے اور بہت سے نیک۔ اس آیت کے اترنے پر عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ پھر یا رسول اللہ ہمارے اعمال اس بنا پر ہیں جس سے پہلے ہی فراغت کر لی گئی ہے یا کسی نئی بنا پر؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس حساب پر جو پہلے سے ختم ہو چکا ہے، جو قلم چل چکا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے وہی آسان ہوگا جس کے لیے اس کی پیدائش کی گئی۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔